الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب بہتر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید ایک انتہائی اہم آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 23 مارچ ہر سال آتا ہے اور اپنے جلوں کے اندر بہت سی یادوں کو لے کے آتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، وہ منظور ہوئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بر صغیر کا ایک حصہ تھا، ہندوستان کا ایک اٹوٹ انگ تھا۔ بر صغیر کے تمام ممالک اپنے ثقافتی اور تاریخی پس منظر کے اعتبار سے بہت سی مشترکات کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے تھے۔ کھانا پینا، رہن سہن، طرز زندگی، لباس، وداکتا، بہت زیادہ ان کے اندر مشابہت تھی۔ امرتسر کا رہنے والا بھی لسی پیتا تھا، لاہور کا رہنے والا بھی لسی پیتا تھا، دلی کا رہنے والا بھی ساگ کھاتا تھا، ساہیوال کا رہنے والا بھی ساگ کھاتا تھا۔ ہندوستان کے اندر کریالہ کے علاقے کے لوگ ہوں یا بنگال کے علاقے کے لوگ ہوں، وہ تمام لوگ دھوتی کو پہنتے تھے، شلوار کمیر کو زیب تن کرتے تھے، کرتا پہنتے تھے، قمیضیں پہنتے تھے۔ چہرے کے اعتبار سے بھی اور لب و لہجے کے بھی اعتبار سے بھی ان کے اندر بہت سی قدریں مشترک تھیں۔ آخرکار کیا وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے قیام کی ضرورت پیش آئی؟ حضرات گرامی قدر، قیام پاکستان کا بنیادی سبب یہ نہیں تھا کہ ہمارا تاریخی ورثہ یا ہماری زبان اور لب و لہجہ اس کے اندر قدریں مشترک تھیں، بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت سے مذہبی اعتبار سے جدا تھی۔ ہم لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے پہ جھکنے والے تھے، وہ ناگ دیوتا کے سامنے سجدے کو کرنے والے تھے۔ ہم کبریا کی کبریائی کے ڈنکے بجانے والے تھے، وہ ہنومان کی پوجا کرنے والے تھے۔
ہم ایک اللہ کی توحید کا ذکر کرنے والے تھے اور وہ بھانت بھانت قسم کے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. ہم لوگ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رسول ماننے والے تھے اور وہ رام اور کرشن کو اپنا اوتار سمجھنے والے تھے. اس بات نے بشن سنگھ اور عبدالستار کے اندر، منجن سنگھ اور عبداللہ کے اندر، کرپان سنگھ اور عبدالسلام کے اندر ایک حد فاصل کو قائم کر دیا. ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ 1000 برس تک اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ہم اکٹھے نہیں ہو سکے. ہم آج بھی اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی کتابوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے عادی ہیں، وہ ویدوں کو پڑھنے کے عادی ہیں. ہم حدیث مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں تو وہ گرنتھ کو پڑھنے والے ہیں. اس بات نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جدا کر دیا. حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کوئی سیکولر رہنما نہیں تھے. کسی کے چہرے کے اوپر اگر داڑھی نہ ہو اور وہ شخص مذہب کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو اس کے باوجود بھی آپ اس کو سیکولر نہیں کہہ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک شخص کے چہرے کے اوپر داڑھی ہو، وہ اپنی شلوار کو اوپر رکھتا ہو، وہ بظاہر نمازوں کو بھی 5 وقت ادا کرتا ہو، لیکن نظام کے اعتبار سے یا اقتصاد کے اعتبار سے اسلام کو حرف آخر نہ سمجھتا ہو تو ہم اس کو سیکولر ہی سمجھیں گے. چنانچہ آج آپ پاکستان میں بہت سے ایسے داڑھی موننے والے یا چھوٹی داڑیاں رکھنے والوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اسلامی نظام کی بالادستی کے حامی نظر آئیں گے، اور بہت سی پوری داڑیاں رکھنے والے ایسے لوگ بھی آپ کو کثیر تعداد میں نظر آئیں گے جو داڑھی کے باوجود بھی سیکولرزم کے علمبردار اور سیکولرزم کے حاشیہ بردار نظر آئیں گے. چنانچہ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرامین واضحہ کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس کے اندر اسلام کے لنگر کی بات، مجھے اس کے اندر امت کے اتحاد کی بات، مجھے اس کے اندر قرون وسطیٰ اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ تمسک کی بات بکثرت نظر آتی ہے. حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب بھی طالب علموں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے ان کو رسول عربی اور قرآن مجید سے تمسک کی دعوت دیتے تھے. کئی سال قبل میں نے لاہور کے شدرہ کے ڈگری کالج کے اندر سیکولر عناصر کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، میں پاکستان کے تمام لا دینی عناصر کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں اور اس بات کو ادلہ اور دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے میں حق بجانب ہوں کہ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سیکولر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر اور رسول ہاشمی کی غلامی کے اندر پیوست ایک عظیم الشان انسان تھے. حضرات گرامی کا جہاں تک تعلق ہے حضرت علامہ اقبال کی بات کا، تو حضرت علامہ کے فرامین تو درجنوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال نے بھی کبھی سیکولرزم کی بات نہیں کی. حضرت علامہ کے فرامین کے اندر تو یہ بات واضح ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. حضرات گرامی قدر یہ حضرت علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اس امر کا اعلان فرما دیا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. حضرات گرامی قدر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت کے درد کو جگایا اور امت کو متحد ہونے کی اور امت کو متفق ہونے کا سبق پڑھایا. حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے موٹو کے اندر اتحاد، ایمان اور تنظیم کے خوبصورت مرصع اور انٹیگریٹڈ نعرے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کیا چاہتے تھے. اور حضرات گرامی قدر حضرت قائد اور حضرت علامہ اقبال کی رفاقت کے اندر، ان کی قیادت و سیادت کے اندر حضرت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ظفر علی خان جیسے نقیبوں نے بھی امت کے درد کو جگایا، ملت کے درد کو جگایا. حضرت مولانا ظفر علی خان نے یسربی تہذیب کے خوبصورت سپنے کو لوگوں کو سمجھایا اور یہ بات ارشاد فرمائی، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا،
یسربی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے آزادی کی جنگ لڑی. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے القدس کے علاقے کے اندر دفن ہونا گوارا کر لیا، لیکن غلامی کے اوپر کمپرومائز کرنا یا غلامی کے اوپر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا. حضرت مولانا محمد علی جوہر مولانا ظفر علی خان کی قیادت کے اندر علماء کی ایک کثیر تعداد جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر کے ساتھ تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر صغیر کے طول و عرض میں بیداری ملت کی عظیم الشان تحریک کو چلایا اور لوگوں کو اپنے کردار و عمل سے یہ نغمہ سکھلایا اور نغمہ اور سبق پڑھایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی قدر، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک ایسی دھرتی چاہتے ہیں، ہم ایک ایسا دیش چاہتے ہیں، ہم ایک ایسا وطن چاہتے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کی حقیقی عملداری کو قائم کیا جائے گا، جہاں پر شراب نوشی کو، جہاں پر سودی بنکاری کے کاؤنٹرز کو، جہاں پر دیگر معاملات کے اندر اسلامی نظام کی مخالفت کو کسی کی بھی طور کے اوپر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، اسی سبق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اسلام نے پوری طرح اپنے دل میں جگہ دی، اور اس کے بعد طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اس کے مقصد اصلی کی طرف پلٹانے کے لیے مختلف انداز میں تحریکیں چلتی رہیں. حضرات گرامی قدر، اسی دیش کے اندر کبھی تحریک نظام مصطفیٰ کو چلا کر علماء نے سوشلزم سے برات کا اظہار کیا، اور کبھی تحریک ختم نبوت کو چلا کر قادیانیت کے خلاف آواز حق کو بلند کیا. حضرات گرامی قدر، یہ نعرہ بڑھتے بڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پہنچا جو کہنے کو تو میرا باپ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کے ویژن کا پیروکار تھا. حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی 23 مارچ کو ہونے والے عظیم الشان جلسے میں اسی پیغام کو دہرایا، اسی پیغام کو سنایا جس کا درس حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنے کردار و عمل کے ساتھ اس بات کو بھرپور انداز میں ثابت کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دھرتی پاک دھرتی ہے، اور اس دھرتی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی طور کے اوپر سیکولرزم کو چلنے نہیں دیں گے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو قید و بند کی صعوبتوں کو سہنا پڑا، مقدمات کو جھیلنا پڑا، تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا، لیکن حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل سے اس بات کو واضح فرما دیا، دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، اور وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ کے مختلف اجتماعات کے اوپر پابندیوں کو عائد کیا گیا، آپ کی زبان بندی کے آرڈروں کو جاری کیا گیا، لیکن حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنے قائدین کے ویژن کو اس انداز میں آگے بڑھاتے رہے کہ آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، متائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ ہو نے دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے. حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا نعرے کو لگایا کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان، یہ علامہ اقبال کا پاکستان، لیکن یہاں پر بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. یہاں پر لاہور میں، ساہیوال میں، کراچی میں، حیدرآباد میں اور مختلف مقامات کے اوپر کہبہ گری کا دھندا پورے عروج کے اوپر نظر آتا ہے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے سودی لین دین کے کاؤنٹروں کی بندش کی بات کی، بازار گناہ کے انجماد کی بات کی، اور شراب نوشی کی بھٹیوں کو بند کرنے کی بات کی. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو اس جرم کی پاداش کے اندر 23 مارچ کو ایک بم دھماکے کے اندر شہید کر دیا گیا. حضرات گرامی قدر، اب ہمارے اوپر دوہرا قرض عائد ہوتا ہے. ہمارا ایک قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور دوسرا قائد علامہ شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان کو اس کے ویژن کے مطابق آگے بڑھانے کے لیے جام شہادت کو نوش کر چکا ہے.
حضرات گرامی قدر آج ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، آج ہماری کیا ڈیوٹی لگتی ہے؟ حضرات گرامی قدر ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے اوپر بھی یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے قائدین کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کو سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہے خوگر بنانے کے لیے اور پاکستان کو جاگیردارانہ نظام کے شکنجے کے اندر گرفتار کرنے کے لیے ایک منظم قسم کی پلاننگ کو یہاں پر لاگو کیا گیا، اور حضرات گرامی قدر فیوڈل کلچر کو، سرمایہ دارانہ نظام کو ایک سازش کے تحت اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی مسلمانوں کی، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت ابھی بھی ایسی ہے جس کا تعلق فقط جمعیت اہل حدیث کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق فقط جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں، جس کا تعلق فقط جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی ایک تعداد، ایک مختصر تعداد ایسی ہے جو پاکستان کی تمام جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوئے اس درد دل کو اپنے دل میں جگہ دیتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل نہ سوشلزم کے اندر موجود ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود ہے، نہ کیپٹلزم کے اندر موجود ہے، بلکہ پاکستان کے مسائل اگر حل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے حل ہوں گے، نظام مصطفیٰ کی عمل داری سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر گزشتہ کئی برسوں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس تحقیق کو اس ملک کے اندر بھرپور انداز میں چلا رہے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے یہاں پر بینکوں کے اندر سودی لین دین کو بند کرنا پڑے گا، یہاں پر شراب نوشی کی بھٹیوں کو کلوز کرنا پڑے گا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی عمل داری کو یقینی بنانا پڑے گا، پھر ہی صحیح معنوں میں ہم اس کو پاکستان کہنے کے اندر حق بجانب ہو سکتے ہیں۔ 23 مارچ کا دن آتا ہے، گزر جاتا ہے، پاکستان کی اس قرارداد کو منظور ہوئے 82 برس کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر مارد وجود میں آنے والی اس مملکت خدا داد کے اندر تاحال لیٹر اور اسپرٹ کے مطابق اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کے اندر اسلام کے عملی نفاذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو امت کے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کو مجتمع کر کے ایک عظیم الشان تحریک کو بپا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، پاکستان میں جرائم ہیں، لیکن ان جرائم کے حل کے لیے نہ ہمیں پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے، نہ مسلم لیگ کے دستور کی ضرورت ہے، نہ تحریک انصاف کی صداؤں کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اس کے لیے رب کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ رب کا قرآن فقط انفرادی مسائل کے حل کے لیے نہیں آیا، بلکہ اجتماعی اعتبار سے امت کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل بھی قرآن مجید کے اندر پنہا ہے۔ حضرات گرامی قدر امت نے کبھی اس بات کے اوپر، امت کے درد دل رکھنے والے لوگوں نے کبھی درد دل سے اس بات کے اوپر غور کیا ہو، اور کرتے رہتے ہیں کئی لوگ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہمارا اصل مسئلہ ٹیکنالوجی کا عروج نہیں ہے، آج ہمارا اصل مسئلہ وسائل کی فراوانی نہیں ہے، آج ہمارا اصل مسئلہ پیسے کی ریل پیل نہیں ہے، آج ہمارا اصل مسئلہ عسکری طاقت کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر آج بھی اگر قرآن کو اپنا دستور بنا لیا جائے، قرآن کو اپنا منشور بنا لیا جائے، قرآن مجید کو اسلام آباد کے دیواروں پہ اور ایوانوں میں لاگو کر دیا جائے، تو حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے جملہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن یہ کام نہ تو تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور نہ ہی یہ کام مسلم لیگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر جب بھی کبھی اس ملک کے اندر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، جب بھی کبھی اس ملک کے اندر حرمت رسول اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا، حضرات گرامی قدر ایمانداری کی بات یہ ہے پاکستان کی ان بڑی سیاسی جماعتوں نے کبھی درد دل سے اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میدان عمل میں نکلے تو مولوی نکلے، میدان عمل میں نکلے تو مدارس کے طلبہ نکلے، میدان عمل میں نکلے تو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ نکلے۔
حضرات گرامی قدر، چنانچہ میں درد دل سے آج آپ حضرات کے سامنے اپنے اس درد کو منتقل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اس درد کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ مملکت خدا داد کو اسلامی جمہوریہ پاکستان اسپرٹ اور لیٹر کے اندر بنا دیا جائے، اس کو قائد اعظم کا پاکستان اور علامہ اقبال کا پاکستان بنا دیا جائے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو لاگو کر دیا جائے، تو اس کے لیے آپ کو بھرپور انداز سے منظم اور متحد ہو کر اس کاز کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پہلے بھی اس کاز کے لیے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے اکابرین کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کاز کے لیے بھرپور انداز میں تعاون کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر بہار آ کے رہے گی، اور یہ ملک جو ہے نغمہ توحید سے معمور ہو کے رہے گا، اور یہ ملک جو ہے انشاءاللہ ان سیاسی لٹیروں اور یرغمالوں کی یرغمالی سے باہر آ کے رہے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں تکبیر کا نعرہ بلند ہو کے رہے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ کے نظام کی عملداری ہو کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں 23 مارچ کے درس کو سمجھنے اور اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہرباں کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو باقی ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس دین حق کو باقی ادیان کے پر غالب کرنے کے لیے قائدین تحریک پاکستان نے اس قطع ارضی کو حاصل کیا تھا، وگرنہ اگر بر صغیر کے لوگ متحد ہوتے تو اقتصادیات سے متعلقہ، تعلیم اور صحت سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی علیحدہ وطن کے حصول کی ضرورت نہیں تھی۔ آج انڈیا عصری تعلیم کے اعتبار سے ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ احمد آباد کا بزنس کالج، وہاں کی MBA کی ڈگری لمس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ویلیویبل ڈگری ہے۔ IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ڈگری، UET JI کی اور نس کی ڈگری سے کہیں زیادہ ویلیویبل ڈگری ہے۔ وہاں پر میو ہسپتال سے بہتر ہسپتال اور سروسز ہسپتال سے بہتر ہسپتال موجود ہیں، تو پھر ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا؟ حضرات گرامی قدر، اگر ہم اسلامی نظام کی عملداری کو حاصل کر لیتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو افغان طالبان کے طرز عمل کو سامنے رکھیے، جو آج ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کسی کھاتے میں نہیں سمجھے جاتے، جو آج سائنسی ترقی کے اعتبار سے بالکل کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ایک ویژن ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ افغانستان کو صحیح معنوں میں محمد عربی علیہ السلام کے قوانین کی عملداری میں قائم اور دائم ریاست بنا دیا جائے۔ چنانچہ افغانستان آج اس اعتبار سے ایک مثالی مقام کے اوپر کھڑا ہے، حالانکہ یہ کام کرنے والا پاکستان کے عمائدین کا تھا، پاکستان کے قائدین کا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے ذریعے اس ویژن کو عام کرنے کی بجائے جو حضرت علامہ نے بات کی تھی کہ نوجوانوں کی ترقی سے ہم بڑا خوش ہوئے، ان کی تعلیم اور تربیت سے بڑا خوش ہوئے، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کہ دہریت اور الہاد کے پنجے جو ہیں ان تعلیمی اداروں میں گاڑ دیے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم پورے شرح صدر کے ساتھ
آج اس بات کا اعلان کرنے میں حق بجانب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بھی یہ بات وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے دنیا کے تمام زندہ سیاسی نظاموں کے فلسفوں کو اچھی طرح پڑھا ہے۔ میں نے یین بدین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے، میں نے جان لاک کے فلسفے کو پڑھا ہے، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا ہے، میں نے میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا ہے، میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا ہے، میں نے مزدقیت کو پڑھا ہے، اور میں تمام فلسفوں کے پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے کے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا کا کوئی بھی زندہ نظام کملی والے کے قانون کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہم نے انشاءاللہ دیگر جماعتوں کے اندر موجود مخلص دوست احباب کی ہمراہی کے اندر اس ملک کے اندر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی عملداری کو اور حضور علیہ السلام کے فرامین کی عملداری کو انشاءاللہ یقینی بنا کے چھوڑنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہاں پہ باطل نظاموں کی آبیاری کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے منہ کی کھا کے بھاگ نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی بالادستی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ وضو کی تجدید کے لیے آپ حضرات کو زحمت دینے میں معذرت خواہ ہوں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔